بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نکتہ میں خوش آمدید۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ انسان کی عادات اس کے اخلاق بتاتے ہیں کہ انسان کیسا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی تو عرض کیا، حضور سیاسی ہوں۔ عربی زبان میں سیاسی معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ محل میں اس طرح کے لوگوں کی برمار تھی، سو اس شخص کو خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا گیا، جو کہ حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ نے اپنے سب سے عزیز اور قیمتی گھوڑے کے متعلق اس سے دریافت کیا تو اس نے عرض کیا، حضور نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، جنگل سے سائز کو بلوایا تو اس نے عرض کیا کہ حضور گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں فوت ہو گئی تھی، سو یہ گھوڑا ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ بادشاہ نے شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیسے علم ہوا کہ یہ گھوڑا اصیل نہیں؟ تو اس نے عرض کیا، حضور جب یہ گھاس کھاتا ہے تو ایک گائے کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ ایک نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا کر کھاتا ہے۔ بادشاہ اس کے فہم و فراست سے بہت متاثر ہوا۔ اس شخص کو بطور انعام اناج، بھیڑ بکریاں دی گئیں اور اعلیٰ پرندوں کا گوشت بادشاہ نے اس شخص کو دیا اور اس کے ساتھ اس شخص کو ملکہ کے محل میں کسی ڈپٹی پر مامور کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ محل کے برآمدے میں سے آ رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اس کو پاس بلوایا اور مسکرا کر پوچھا کہ اس ملکہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا، حضور اس کے طور اتوار تو ملکہ والے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے تو ساس کو بلاوا بھیجا اور یہ سارا معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ ساس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ ہی زندہ رہی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری اس بادشاہ سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے دریافت کیا کہ تمہیں کیسے علم ہوا کہ یہ شہزادی نہیں؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضور اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ بادشاہ اب اس کے فہم و فراست سے خاصا متاثر ہو چکا تھا۔ اس شخص کو بطور انعام مزید غلہ اور بھیڑ بکریاں عطا کی گئیں اور ساتھ ہی اس شخص کو اپنے خاص آدمیوں میں شامل کر لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو دوبارہ اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور اپنے بارے میں دریافت کیا تو اس شخص نے عرض کیا، حضور جان کی امان۔ بادشاہ نے وعدہ کیا تو اس آدمی نے عرض کیا کہ نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ ہی تمہارے چرن بادشاہوں والے ہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، لیکن جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا اپنی ماں کے محل پہنچا تو ماں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ اس شخص کو بلایا اور پوچھا کہ تمہیں کیسے علم ہوا؟ تو اس نے عرض کیا کہ جب بادشاہ کسی کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں تو ہیرے اور جواہرات دیتے ہیں، نہ کہ غلہ، اناج اور بھیڑ بکریاں، اور یہ اسلوب کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے، کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں۔ ناظرین، یہ ایک فضی کہانی ہی صحیح، لیکن یہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ انسان کے اعمال، انسان کے اخلاق، انسان کی عادات بتاتی ہیں کہ انسان کیسا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ رب کائنات ہمارے نیک اعمال میں برکتیں عطا فرمائے۔